اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح سے ہر ایک چیز کے آداب ہیں، سونے کے اپنے آداب، چلنے کے اپنے آداب، نماز پڑھنے کے اپنے آداب، زیارت کرنے کے اپنے آداب، اسی طرح سے جناب سیدہ کونین کی تسبیح پڑھنے کے اپنے آداب ہیں۔ بہت زیادہ فضیلت کی مالک یہ تسبیح، لیکن اگر ان تمام آداب کا خیال رکھا جائے تو پھر ہی انسان اس تسبیح جناب سیدہ کونین کی ساری فضیلتیں حاصل کر سکتا ہے۔ ایک شخص ہے، وہ روایت کرتا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فریضہ نماز کے بعد جناب سیدہ کونین کی مکمل تسبیح پڑھے اور تسبیح پڑھنے کے بعد ایک دفعہ کہے لا الہ الا اللہ، تو خداوند کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور چھٹے امام ہی سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد جب فریضہ نماز ادا کر لے تو اس کے بعد جو حالت ہے انسان کی، جس طرح تشہد میں بیٹھا ہوا ہے اسی طرح سے بیٹھا رہے، اپنی حالت میں کوئی تبدیلی نہ لائے اور تسبیح جناب سیدہ کونین کا مکمل ورد کرے تو خداوند کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، فقط ایک شرط کے ساتھ کہ جب جناب سیدہ کونین کی تسبیح پڑھنے لگے تو اس سے پہلے اللہ اکبر یعنی تکبیر ایک دفعہ آپ نے پڑھنی ہے، اللہ اکبر، اس کے بعد پھر یہی تسبیح جناب سیدہ کونین کی اس کو مکمل طور پر پڑھنا ہے۔ خداوند کریم آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ تسبیح بظاہر تو 100 مرتبہ ہے، لیکن خداوند کریم کے ہاں، خداوند کریم کے میزان میں یہ 1000 مرتبہ ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے شیطان انسان سے دور بھاگتا ہے، اور جب انسان یہ تسبیح پڑھتا ہے تو خداوند کریم کی رحمان ذات اس سے راضی ہو جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا گیا کہ قرآن مجید میں جو اللہ فرما رہا ہے کہ اذکر اللہ ذکرن کثیرا، کہ پروردگار کا تم ذکر کیا کرو اور ذکر کثیر کیا کرو، اس سے مراد کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ جب کوئی شخص تسبیح جناب سیدہ کونین کا ذکر کر لیتا ہے تو گویا اس نے خداوند کریم کا ذکر کثیر ادا کیا ہے۔ یعنی اتنی فضیلت کی مالک یہ تسبیح کہ خداوند کریم کے ذکر کثیر کی جگہ پر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ دعا ہے رحیم پروردگار کی بارگاہ میں کہ خداوند کریم ہم سب کو جناب سیدہ کونین کی تسبیح سے صحیح استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔